बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर सैदी। नाज़रीन, 3 इंतहाई अहम फैसले अगले हफ्ते में आने वाले हैं। ये 3 फैसले मुल्क की सियासत की सिमत का तयन भी करेंगे और हमें बताएंगे कि आइंदा आने वाले हालात कैसे बनने जा रहे हैं। खसूसन डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है, उससे पहले इन फैसलों का आना मुल्क के लिए बड़ा मानी खेज होगा। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये 3 फैसले क्या हैं ये भी बता दूंगा और साथ बता भी दूंगा कि किस तरफ मजीद हालात आप देखेंगे तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद भी, उससे पहले इस हफ्ते में खसूसन जो कि अगला हफ्ता शुरू होने वाला है। नाज़रीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे हमें फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी कुछ दिनों में होने वाली है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि 26 जनवरी को अपने ओहदा छोड़ेंगे। उनकी ओहदे की मुद्दत का तयन जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक नई बहस उसने छेड़ दी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में नाज़रीन ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब तक अपने ओहदे पे विराजमान रहेंगे जब तक किसी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन नहीं कर लिया जाता। यानी 26 जनवरी तक अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मामला तय ना हुए, कोई नाम आगे सामने ना आया, तो इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूटी का तसलसल होगा कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो इस ओहदे को, इस ओहदे पे विराजमान रहेंगे। और कब तक विराजमान रहेंगे इसके हवाले से 26वीं आईनी तरमीम आप उसका मुसवदा पढ़ें तो कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई। यानी 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जब तक सिलेक्शन अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं होती, जब तक कंसेंसस नहीं होता, तब तक सिकंदर सुल्तान राजा रहेंगे। अब होने क्या जा रहा है नाज़रीन, 2 ऐसे मजीद अरकान हैं, एक बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है मोहम्मद जतोई साहब और नासिर दुर्रानी साहब जिनका सिंध से ताल्लुक है। ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने जनवरी के आखिरी जो हफ्ता है उसमें रिटायर होना है। यानी सिकंदर सुल्तान राजा, फिर जो सिंध से मेंबर हैं और फिर जो बलूचिस्तान से मेंबर हैं, ये तीनों रिटायर होंगे। तो यानी इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। 600 से ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नाज़रीन इस टाइम केस हैं जो कि धांधली से मुतल्लिक हैं, फॉर्म 45 फॉर्म 47 से मुतल्लिक है। इंतहाई अहम इदारा तस्वुर होता है इलेक्शन कमीशन, और पाकिस्तान खसूसन 8 फरवरी के बाद एक अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब हम एक मुल्क में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देखें जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तय करना है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी है। जब ये 3 लोग नहीं होंगे तो अदालत इदारा जो है गैर फाल हो जाएगा। अब हुकूमत या अपोजिशन इन दोनों ने सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी तक आप ये देख लें कि आज 11 जनवरी है, कोई नाम फ्लोट नहीं हुए, कोई नाम सामने नहीं आ रहे, कोई नामों पे कंसेंसस नहीं हो रहा। कुछ लोग काजी फाइज ईसा का कह रहे थे कि वो आके दोबारा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक काजी फाइज ईसा अभी इस गेम में नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या बनने जा रहा है, हुकूमत या ऑपोजिशन किसी एक मामले पर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल आपको मैं बता देता हूं। 2 सूबों में इलेक्शन होने थे, इन्होंने नहीं कराए। फॉर्म 47 फॉर्म 45 की कंट्रोवर्सी इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए बनी। इंतहाई मुतनाज़ा तरीन इन्होंने इलेक्शन बना दिए। फिर रिगिंग के एलिगेशन लगे। आपको पता है कि किस तरह से पिंडी के कमिश्नर की जानिब से कहा गया था कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बैलेट बॉक्स भरे जा रहे हैं। तो ये जो सिकंदर सुल्तान राजा का दौर है इंतहाई मुतनाज़ा तरीन रहा, और इनके हवाले से बहुत वाज़े हैं चीज़ें। मतलब इनकी जो मुखालफत करते हैं वो भी बड़े खुले आम कहते हैं कि इनका रोल जो है मुल्क के लिए वो नुकसानदेह है। कहीं से कॉल आती थी ये ओके करते थे, तो ये इनके बारे में कहा जाता है। तो अब क्या इन्हीं के साथ कॉन्टिन्यूटी की जाएगी? अगर कॉन्टिन्यूटी की जाएगी तो आपको पता है कि इसके बड़े संगीन नताइज। पीटीआई चाहती है कि इस ओहदे पर एक ऐसा शख्स आए जो कि बिल्कुल गैर मुतनाज़ा हो, जो कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, और वो इसी साल में इलेक्शन चाहते हैं। यानी अगर इमरान खान साहब की ये डिमांड पूरी हो जाती है कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकले तो इलेक्शन की तरफ मामला जाए, मुल्क जाए, तो उसमें वो ऐसी चीज डिमांड करेंगे कि एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इंतहाई उनका काबिल एतमाद होना चाहिए। तो इसका मतलब है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस पर डेडलॉक होगा। डेडलॉक होगा तो पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी बनेगी और उसमें से डिसाइड होगा। अगर वो पार्लिमानी कमेटी नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली ये मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो ये एक बड़ी आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल बनने जा रही है। अगले हफ्तों में 26 जनवरी से पहले क्या कुछ होगा ये आपको पता लग जाएगा। एक तो ये डेवलपमेंट की। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो नाज़रीन एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते में यानी डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी से पहले शायद जनरल फैस केस का फैसला आ जाए।
یہ جنرل فیض کا کیس جو ہے میری مختلف لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑا کیس بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح پریشرائز کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کی ہم جو ٹویٹس دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب ٹویٹ سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کسی بھی اس کے پریشر میں آنے والے ہیں۔ شاہ خاور صاحب کیا سمجھتے ہیں فیض حمید صاحب کتنے سال کے لیے باؤنڈ ہونے جا رہے ہیں؟ پھر دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیڈنگز کورٹ مارشلز میں ہوتی ہے وہ اسی کو ہی جو ہے ٹرائل کرتے ہیں جس کے اگینسٹ ان کے پاس خاصی شہادت اور مواد موجود ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو میکسیمم پنشمنٹ ہے ہی کوڈ بی ایون اوارڈڈ کیپٹل پنشمنٹ، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، عمر قید ہو سکتی اور ساتھ میں پھانسی کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کیپٹل میں تو وہ بھی آتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایلیگیشنز کتنے تشویشناک ہیں، کتنے سویر ہیں کہ وہ ان کو کس حد تک جو ہے وہ سزا کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یعنی سزائے موت ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے۔ جو ان کے خلاف ایلیگیشنز ہیں یا جو ان کے خلاف جو چارجز فریم ہوئے ہیں دے کال فار دا کیپٹل پنشمنٹ۔ پہلے معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں لے کے جایا جائے گا، اگر فیض حمید صاحب گئے ہیں تو ان کی گواہی پہ عمران خان صاحب بھی جائیں گے، لیکن اب یہ معاملہ آؤٹ آف کارڈز ہے۔ اس کی وجوہات بہت ہیں، انٹرنیشنل پریشر جس طرح سے بننے جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بتاؤں گا، یعنی برطانیہ میں ناظرین 15 تاریخ کو جو ہے وہ یو کے کی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری بریفنگ ہے، کرائسس ان پاکستان اس کا ٹائٹل ہے۔ اس میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ایکسپرٹ پینل کو سنیں گے، اور اس میں سب سے پہلی جو ایجنڈے پہ آئٹم ہے دا نومبر 26 ایٹراسٹیز ان اسلام آباد، پھر اس کے بعد آربیٹریری اریسٹ اینڈ انفورس ڈسپیرنسز of over 10,000 people in Pakistan, military trials of civilian, conduct of election in Pakistan, undermining the judiciary and the rule of law, accountability for Pakistan's military leader for human right violation including sanctions, transnational repression targeting British residents, victim and their families will also share the testimonies. This is a huge thing. رائٹ ناؤ برطانیہ کے جو ممبر پارلیمنٹس ہیں وہ اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ریپسٹ جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ملٹری ٹرائل سویلین کا ہو رہا ہے وہ انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تشویشناک ہے، اور اس کے حوالے سے بات یہ بھی یہاں تک بھی آ گئی ہے کہ وہ ہماری ایڈ روکنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ میں 15 جنوری کے دن ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اس پیش رفت کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز پاکستان پہ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ ہوں گے، ملکی حالات پہ ہوں گے، جو کچھ بننے جائے گا یہ تو ابھی وہاں پہ ایکسپلور ہوں گی، مطلب یعنی اس جو ہونے جا رہی ہے پروسیڈنگ اس کے بعد چیزیں ایکسپلور ہوں گی کہ کس طرف وہ اونٹ کس کروٹ پہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک بڑی بات واضح ہے کہ اس کے نتائج تو آئیں گے، اس کا پریشر تو آئے گا، اور وہ پریشر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرف تقریب حلف برداری ہے، دوسری طرف یہ پریشر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پریشر انکریز ہو رہا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب انٹرنیشنل محاذ پہ اپنا کیس اسٹیبلش کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لہجہ ہمیں مزید سخت نظر آ رہا ہے۔ تو اب یو کے کی جو ایڈ ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا معنی بھی رکھتی ہے، اور انہوں نے ڈبل سے ٹرپل کرنے کا کہا تھا، لیکن یہ جو سینکشنز اب لگائی جا سکتی ہیں یا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، یہ بھی بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں انتہائی اہم مرحلہ ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا۔ تو جو 14 جنوری ہے اس کی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید فیض حمید کیس کا فیصلہ آ جائے، یا 19 جنوری یا 18 جنوری کو آ جائے، 20 جنوری سے پہلے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب ہے حلف برداری ہے، تو شاید فیض حمید کیس اس میں سے ہو جائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق بہت سارے فیض حمید صاحب کے کلوز فیملی ممبرز، اس کے ساتھ جو لائرز ہیں، اس کے ساتھ جو ایکس ملٹری آفیشلز ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ عمران خان صاحب کا جو فیض حمید صاحب کی کونسل ہے، آپ کو پتہ ہے میاں علی اشفاق صاحب کو انگیج کیا گیا تھا، تو انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ان کو بلایا جانا چاہیے، ان سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ لیکن جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سوال نامہ شاید بیچ کے کچھ پیش رفت، کچھ پوچھ گچھ جو ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ نہیں آئے ہیں اس کے حوالے سے، چونکہ مکمل وثوق کے ساتھ انفارمیشن ہمیں کسی سورس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ہوا ہے، تو ہم اس وجہ سے آپ کو پوری
ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دیں گے کہ ابھی اس بات کے چانسز ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ سوال نامہ شیئر ہوا اور انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہے. بہرحال اگلی بات پہ ہم آتے ہیں اور اگلا امپورٹنٹ میٹر ہے. تو یعنی میں نے 2 آپ کو فیصلے بتا دیے, ساتھ یو کے برطانیہ میں جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی بتا دی. تیسری امپورٹنٹ چیز بڑی اہم ہے اور وہ جو چیز ہے میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب جو آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, اس میں عمران خان صاحب کا ایک مزید جارحانہ انداز دیکھیں گے. ساتھ جو پارٹی ممبرز عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں مولز ہیں, ان کے خلاف عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اعلان بھی کوئی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کرو. انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو باتیں کی ہیں کہ وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے, پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہے, وہ درست باتیں نہیں ہیں, اس پہ ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. علی محمد خان بھی اس گیڑے میں آ سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب چونکہ ایک الگ سٹائل کی پالیٹکس کرتے ہیں تو میں اتنی اس بات پہ کنوینس نہیں ہوں کہ فواد چودھری کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کچھ کہیں گے, کیونکہ فیصل چودھری آلریڈی بڑے انوالو ہیں عمران خان صاحب کے. لیکن وہ لوگ جو کہ پارٹی میں انفلٹریٹ کر کے آئے ہیں, جو کہ پارٹی کی فضا کو خراب کرتے ہیں, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے میسیجنگ جو ہے ٹی وی چینلز پہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ممبر بن کے, ان کے خلاف ایک عمران خان صاحب کی جو کچھ میری سورسز سے بات ہوئی ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو سائڈ لائن کرنا ہے یا کس طرح سے ان سے ڈسٹینس کرنا ہے. تو یہ 3-4 سورسز سے میری بات ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کو تشویش تھی کہ پارٹی میں مولز ہیں, انفلٹریشن ہے اور وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, اس نقصان سے ہمیں بچنا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی, ایک طرف تو مذاکرات جاری رہیں گے, دوسری طرف ان کا سوشل میڈیا اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگریسو بیانات دیتا رہے گا, اور یہ ان کا پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے. یعنی ایک طرف آپ نے مذاکرات کے لیے رکھا ہوا ہے روم, دوسری طرف آپ جو ہے ایک اگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ مذاکرات پہ آپ کا پیر بھاری ہو, آپ کا ہاتھ اوپر ہو. تو یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے جو رائٹ ناؤ میرے حساب سے عمران خان صاحب لے کے چل رہے ہیں. آگے جو حالات آنے والے ہیں اگلے ہفتے میں بڑی آپ کو ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی, خصوصاً یہ جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں لنک کر رہی ہیں. تو جنوری میں بڑا مسئلہ صاف ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, سیاست کس طرف جا رہی ہے, اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ آیا کہ عمران خان صاحب اس 2025 میں چھٹنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ پریشر فیل کر رہی ہے. یہ میں آپ کو اندر سے کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پریشر فیل کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نون لیگ اس ٹائم بٹرے کر رہی ہے, نون لیگ کو جو وہ ٹاسک دیتے ہیں وہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں. وہ ٹاسک کس قسم کے اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. فی الحال کے لیے قمر زیدی کو اجازت دیجیے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہم تک انفارمیشن ہے آپ تک ضرور پہنچائیں, دیانتداری کے ساتھ. اللہ نگہبان.